الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ گرامی قدر دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کی خدمت میں اللہ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و مغفرت بنائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جائے، لہم انہیں، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے اور لوگ، قالو تو کہتے ہیں، کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، الا انہم خبردار بے شک، ہم السفہاء وہی بذات خود بے وقوف اور احمق ہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن جانتے نہیں۔ تو حضرات گرامی، اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے، ایک مومنوں کا اور ایک منافقوں کا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اس طرح لے کے آؤ جس طرح مومن یعنی نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لے کے آئے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، حضرت ابو ہریرہ، ابن مسعود، ابن عبداللہ، ابن زبیر، ابن عباس، حضرت بلال، سلمان فارسی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، تمام صحابہ علیہم رضوان جس طرح ایمان لے کے آئے، تم بھی اس طرح ایمان لے کے آؤ، یعنی انہوں نے اپنا تن، من، دھن، وطن سب کچھ آمنہ کے لال کے نام پر قربان کر دیا۔ تو آگے سے وہ کہنے لگے کہ وہ تو بے وقوف ہیں، اللہ یعوذ باللہ، استغفر اللہ، وہ لوگ جن کے نزدیک نقصان اور نفع اور سود و زیاں جانچنے کی کسوٹی صرف دنیا کا عیش اور آرام اور عزت و جاہ ہے، ان کے نزدیک وہ ہستیاں عقل و دانش سے محروم ہیں، جو اپنے دین اور ایمان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتی ہیں، لیکن حقیقت میں ان سے زیادہ دانا اور کون ہے، جنہوں نے فانی دے کر باقی کو لے لیا، جنہوں نے جان دے کر اپنے مالک کی رضا حاصل کر لی، ورضوان اللہ من اللہ اکبر، اور ان سے بڑھ کر احمق کون ہے، جنہوں نے چند روزہ زندگی کی راحتوں کے عوض اپنے آپ کو ابدی راحتوں بلکہ اپنے رب کریم کی خوشنودی سے محروم کر دیا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، خبردار بے وقوف منافق ہی ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یار بے وقوف نہیں ہیں، انہوں نے سودے سوچ سمجھ کر کیے ہیں، انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، انہوں نے تن، من، دھن، وطن پیش کیا ہے، تو بڑا سوچ سمجھ کر کیا ہے، اس کا بدلہ اللہ نے انہیں کیا دیا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے اس کا بدلہ انہیں اپنی حسین جنت عطا فرما دی ہے۔ تو اب آئیں، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر نور العرفان ہے، حکیم الامت مفتی اعظم ہند مفتی احمد یار خان نعیمی بدعیونی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ اگر الناس سے مراد
صحابہ علیہم الرضوان ہوں تو معلوم ہوا کہ ایمان وہی ہے جو صحابہ اکرام کی طرح ہو۔ صحابہ ایمان کی کسوٹی ہیں، جس کا ایمان ان کی طرح نہیں وہ بے ایمان ہے۔ اور اگر عام مسلمان مراد ہوں تو معلوم ہوا کہ راستہ وہی برحق ہے جو عام مومنین کا ہے۔ عام مسلمانوں کے راستہ پر چلنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے مسلمان اچھا جانے وہ عند اللہ بھی اچھا ہے۔ تو میلاد شریف منانے کو، 11ویں شریف منانے کو وغیرہ عام مسلمان اچھا سمجھتے ہیں، لہذا یہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اس سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ صالحین کو برا کہنا منافقین کا طریقہ ہے، یعنی اولیاء کرام کو برا بھلا کہنا، اولیاء کرام کی گستاخی کرنا، جس طرح آج کل خارجی لوگ کرتے ہیں، وہابی لوگ کرتے ہیں، اور شیعہ لوگ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا یہ کہ صالحین کو برا کہنا منافقین کا طریقہ ہے، یعنی صحابہ اکرام کو، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ، کسی بھی صحابی کو برا کہنا یہ منافقین کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ جیسے روافض صحابہ کو، خوارج اہل بیت کو، غیر مقلد امام ابو حنیفہ کو، وہابی اولیاء اللہ کو برا کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ منافقین کی علامت ہے۔ ان سب کو ان آیات سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا خود بدلہ لیتا ہے کہ رب العالمین نے انہیں جواب میں احمق فرمایا۔ اللہ پاک نے اسی لیے حدیث قدسی میں ہے نا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخاری شریف میں، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، کہ جو بندہ میرے کسی بھی ولی کی مخالفت کرے گا میں اللہ اس کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا۔ اور پھر ابو لہب کے متعلق بھی آپ کو پتہ ہے، اللہ پاک نے خود اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کا جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اور پھر ایک مقام پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف پر اعتراض کیا گیا تو اللہ نے فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم، کہ میرے محبوب علیہ السلام کے علم پر اعتراض کرنے والے تم تو ہو ہی ناجائز باپ کے بیٹے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کا خود جواب دیتا ہے، اسی لیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منافقین کو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہ بے وقوف ہیں نہ احمق ہیں، بلکہ تم ہی بے وقوف اور تم ہی احمق ہو۔ تیسرے یہ کہ علماء کو بے دینوں کے طعنوں سے برا نہ ماننا چاہیے، کیونکہ بے دینوں کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے، وہ علماء کو ہمیشہ برا بھلا کہتے رہے ہیں، اس لیے علماء کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیے، اور پھر صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیے، اور پھر حضرت داتا علی حجویری یہاں ہمارے پاکستان میں، اور بر صغیر میں حضرت خواجہ اجمیری، بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت مجدد الف ثانی، ان بزرگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا حربے استعمال نہیں کیے، کیا کیا تکلیفیں نہیں دیں۔ تو اب آئیں، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر معارف القرآن مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی ان کی تفسیر ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں کی تفسیر میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر
عمل کی روح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی روح ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور قیامت کے حساب کتاب کی فکر۔ اس کے بغیر کوئی قانون اور دستور اور کوئی محکمہ اور کوئی مدرسہ اور کوئی یونیورسٹی انسان کو جرائم سے باز رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ آج کی دنیا میں جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار کی باغ ہے وہ جرائم کے انسداد کے لیے نئے سے نئے انتظام کو تو سوچتے ہیں، مگر اس روح انتظام یعنی خوف خدا سے نہ صرف غفلت برتتے ہیں بلکہ اس کو فنا کرنے کے اسباب مہیا کرتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ ہمیشہ یہی سامنے آتا رہتا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو جناب اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو پکے مومن ہیں، اور یہ لوگ بے وقوف ہیں الیاذ باللہ جو صرف ایک ہی دھڑا رکھے ہوئے ہیں، ہم دونوں دھڑے رکھ کر ہم اصل ایمان والے ہیں۔ تو آج کل بھی یہی وتیرہ بنا ہوا ہے ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کا۔ کھلے طور پر فساد مچانے والے چوروں غارت گروں کا علاج آسان ہے، مگر ان انسانیت فراموش انسانوں کا فساد ہمیشہ برنگ اصلاح ہوتا ہے۔ وہ کوئی دلچسپ دل فریب اصلاحی سکیم بھی سامنے رکھ لیتے ہیں اور خالص ذاتی اغراض فاسدہ کو اصلاح کا رنگ دے کر انما نحن مصلحون کے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے حق تعالی سبحانہ نے جہاں فساد سے روکا ہے اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے واللہ یعلم المفسدون من المصلح، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ مفسد کون ہیں اور وہ مصالح کون۔ تو گرامی قدر آج لوگ بڑے بڑے بیروپیے قسم کے آ گئے ہیں، لباس بدل کر ڈریس بدل کر اور دعوت قرآن کی لے کر آ رہے ہیں۔ اس کے لیے بے شمار مثالیں ہیں۔ آپ کسی ایک نئے فرقے کو لے لیں، مرزا جیلمی کو لے لیں اور دیوبندیوں وہابیوں کو لے لیں، رافضیوں کو لے لیں، ہر بندہ دعوت قرآن ہی کی دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھا دیا ہے کہ ایمان وہ ہے جو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لے کر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں، کوئی دوسرا ایمان نہیں، جس میں اشارہ فرمایا کہ فساد اور صلاح کی اصل حقیقت حق تعالیٰ ہی جانتے ہیں، جو دلوں کے حال اور نیتوں سے بھی واقف ہیں، اور انہوں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی دلوں کے حال کا علم عطا فرما دیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی توفیق سے، اللہ کے عطا کردہ علم سے ہم سب کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں، ہم سب کے دلوں کی کیفیات کو جانتے ہیں، اور ہر عمل کے خواص اور نتائج کو بھی جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ صلاح ہوگا یا فساد۔ اس لیے اصلاح کے لیے صرف نیت اصلاح کافی نہیں، بلکہ عمل کا رخ بھی شریعت کے مطابق صحیح ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات کوئی عمل پوری نیک نیتی اور اصلاح کی کثرت سے کیا جاتا ہے، مگر اس کا اثر فساد اور فتنہ ہوتا ہے۔ تو اب آئیں تفسیر ابن کثیر اس کو بھی ملاحظہ فرماتے چلے جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان منافقوں کو صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے، موت کے بعد جی اٹھنے، جنت دوزخ کی حقانیت کے تسلیم کرنے، اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تابعداری کر کے نیک اعمال بجا لانے اور برائیوں سے رکے رہنے کو کہا جاتا ہے، تو یہ فرقہ ایسے ایمان والوں کو بے وقوف قرار دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ علیہم رضوان، حضرت ربیع، حضرت انس، حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم
رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ نے یہی تفسیر بیان کی ہے۔ صفہاء سفیہ کی جمع ہے، جیسے حکماء حکیم کی اور علماء حلیم کی۔ جاہل کم عقل اور نفع نقصان کے پوری طرح نہ جاننے والے کو سفیہہ کہتے ہیں۔ قرآن میں اور جگہ ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَہَاءَ، بے وقوفوں کو اپنے وہ مال نہ دے بیٹھو جو تمہارے قیام کا سبب ہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ عام مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں سفہاء سے مراد عورتیں اور بچے ہیں، ان منافقین کے جو جواب میں یہاں بھی خود پروردگار عالم نے جواب دیا اور تاکیداً حصر کے ساتھ فرمایا کہ بے وقوف تو یہی ہیں، لیکن ساتھ ہی جاہل بھی ایسے ہیں کہ اپنی بے وقوفی کو جان بھی نہیں سکتے، نہ اپنی جہالت اور ضلالت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی بریائی اور کمال اندھا پن اور ہدایت سے دوری اور کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لائے ہوئے اس پاکیزہ صحیفے یعنی قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔